پھر اس کے بعد کا جو جملہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر کوئی بندہ، اگر کوئی امتی، کوئی اللہ کا بندہ گناہ کر دے، اللہ کے نبی موجود ہوں تو وہ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمارے حق میں استغفار کریں، آپ ہمارے حق میں دعائیں مغفرت کریں، اللہ آپ کی دعائیں، آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کی دعا کے قبول فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور استغفار اللہ کے نبی کرتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو یہی تھے کہ جب بھی ان پر کوئی مسئلہ آتا، کوئی غلطی ہوتی، فوراً دوڑ کے آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو۔ حضرت حنظلہ کا واقعہ مشہور ہے، نافقہ حنظلہ چیختے ہوئے آ رہے۔ اللہ کے نبی پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، اتنا کیوں بات کر رہے ہو، اس طرح کی جملہ کیوں کہہ رہے ہو، نافقہ حنظلہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا مسئلہ حل فرمایا۔ اسی طرح صحابہ کی کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی بھول ہو جاتی تو فوراً دوڑ کر آتے اللہ کے نبی کے پاس اور کہتے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں استغفار کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر کوئی اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے، جاؤوکا، وہ آتے ہیں آپ کے پاس، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرتے ہوئے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے حق میں استغفار کرتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو ضرور وہ توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ اب یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہے اور آپ کی زندگی کے بعد بھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے تو صحابہ اپنے بڑے بڑے مسائل حل فرما لیتے تھے۔ کوئی بھی چھوٹا بڑا مسئلہ ہوتا تو اپنی ذاتی مسئلہ ہوتا، اپنے گھر کا مسئلہ بھی ہوتا، تو آپس کی کوئی بھی بات ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اپنے مسائل حل فرما لیتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، تمام مفسرین نے واقعہ لکھا ہے، شیخ الحدیث نے بھی لکھا ہے، تمام مفسرین نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ہم نے آپ کو مٹی کے حوالے کیا، روضہ اطہر کے حوالے کر دیا، 3 دن گزرے، 3 دن کے بعد ایک اعرابی بدو قسم کا آدمی آیا، روتے ہوئے آیا اور کہا کہ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو صحابہ نے کہا کہ بھائی کیا ہوا، ان کو پتا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ہم تدفین سے فارغ ہو گئے، 3 دن گزر رہے ہیں۔ تو وہ زارو خطاب دیتا ہوں، پوچھا کہ آپ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ تو چنانچہ حضرت علی فرماتے ہیں روتے ہوئے، دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو آپ ہمارے مسئلے حل فرماتے، اللہ سے استغفار کرتے۔ اور اس اعرابی نے، اس بدو قسم کے آدمی نے یہ آیت پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت پڑھتا تھا اور زار و قطار ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کھڑے ہو کر، آپ کے قبر مبارک پر کھڑے ہو کر یہ آیتیں بار بار پڑھتا اور کہتا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ موجود نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس میں آیا، آپ اللہ کے حق، اللہ کے پاس سفارش فرمائیں، اللہ میری مغفرت فرما دے۔ تو فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر کی تمام کتابوں میں لکھا ہے، وہاں جتنے لوگ تھے اب یہ لوگ تماشا بن کر دیکھ رہے ہیں، صحابہ حیران ہیں، یہ بدو قسم کا آدمی کہاں سے آیا اور اللہ کے نبی کا انتقال ہو رہا اور ایسے بات کر رہا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بات کر رہا ہے، تو ایسے بات کر رہا ہے کیونکہ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خبر میں زندہ ہے، یہ ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت کا مسلک۔ تو وہ کہہ رہا تھا تو فرمایا، خبر مبارک سے آواز آئی، قد غفر لک، قد غفر لک، جا تیری مغفرت ہو گئی۔ جتنا وہاں مجمع تھا، صحابہ جتنے وہاں موجود تھے، سب نے اپنے کانوں سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر یہ آواز آئی۔ دوسرا واقعہ جس کو علامہ ابن کثیر نے، امام قرطبی نے تفسیر معالم التنزیل کے اندر، امام بغوی نے یہ واقعہ لکھا ہے، حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں،
وہ اس واقعے کی روایت کرتے ہیں، کہا کہ اسی طرح کا واقعہ چند دن کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح ایک اعرابی بدو قسم کا آدمی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر زار و قطار ہو رہا ہے، زار و قطار۔ صحابہ حیران، کون ہے؟ نیا آدمی ہے، مدینے کا تو باشندہ نہیں ہے، کہیں باہر کا ہے، اور اگر کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے۔ حضرت عتبہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، ایک عام قسم کا بدو قسم کا آدمی، اس کے اندر اللہ کا اتنا خوف اور اپنے گناہوں پر معترف ہو کر اللہ کے نبی کے روضے پر، اللہ کے نبی کے قبر اطہر کے قریب آ کر اس طرح کر رہا ہے، تو پیچھے رکھ گئے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیا دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ حضرت عتبہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ رو رو کر اس کی حالت خراب ہو گئی اور وہاں سے نکلا۔ تو کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی، اونگ آ گئی۔ تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ عتبہ دوڑو، جاؤ اس بندے سے کہو کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کی۔ حضرت عتبہ بیٹھے بیٹھے نیند لگی، اونگ لگی، اللہ کے نبی خواب میں آئے اور آ کر کہا کہ جاؤ عتبہ ان دوڑ سے کہو کہ اس سے خوشخبری سناؤ۔ اللہ نے اس کی دعا سنی، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو دیکھا کہ وہ تھوڑا دور جا چکا تھا، میں تیزی کا اس کے پاس دوڑا اور کہا کہ بھائی تو کون ہے، تو کون بندہ ہے؟ تو اللہ کے نبی تجھے خوشخبری سنا رہے ہیں، مغفرت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری مغفرت کی خوشخبری سنائی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، آج اپنے مسئلے اگر ہمیں حل کرنا ہو تو ہم یہی دعاؤں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا درود زیادہ پڑھو گے تو آج ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، اتنی دور مدینے میں اگر پہنچ بھی جائے تو اتنی دیر کھڑے ہو کر وہاں دعائیں نہیں کر سکتے۔ آج حکومت ہے اور ان کا قانون ہے، وہ آگے بڑھا دیتے ہیں، وہاں کی پولیس کھڑنے نہیں دیتی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں۔ جو عاشق ہوگا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا، وہ اللہ کے نبی سے واقعی اگر سچی محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے یوں حل فرما دیں گے، چٹکیوں میں حل فرما دیں گے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، درود کثرت کے ساتھ پڑھو، ہزاروں کی تعداد میں پڑھو، اور اللہ سے مانگتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، پھر دیکھیں اللہ مسئلہ حل کرتا ہے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ضرور وہ اللہ کو پائے گا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ افسوس کہ ہم مانتے نہیں، جیسے مانگنا ہم ویسے نہیں مانگتے، جیسے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا نہیں مانتے۔ اس سے میں نے بطور مثال کے دو واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ وہ اعرابی ہیں، بدو قسم کے آدمی ہیں، لیکن کیسے انہوں نے اللہ کے نبی کے روضے پر کیسے گڑ گڑایا، کیسے اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگا، تو اللہ نے کیسے ان کے مسئلے حل فرمایا۔ تو اس واقعہ آج تک کتابوں میں موجود ہے، آج تفاسیر کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں نے الحمدللہ آپ کو کوئی حوالے کے ساتھ میں نے سنایا، کوئی ہوائی باتیں نہیں، اور قیامت تک یہ ان اعرابی قسم کے لوگوں کے واقعات موجود ہوں گے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ، جن کی اللہ اس کے رسول کی محبت میں جو انہوں نے مانگا ہے، تو آج وہ محبت پیدا کرے، اللہ کی اطاعت، سچی اطاعت ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت ہو، سچی محبت ہو، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مسئلہ فرمائے۔ تنہائی میں جاؤ، رات کی تنہائی میں اٹھو، 4 رکعت پڑھو، اللہ سے مانگو، پھر کیوں نہیں ہمارے مسئلے حل ہوتے؟ ہم نے ہاتھ نہیں مانگا، ہم نے نہیں مانگا، ہم نے کبھی جھولی نہیں پھیلائی اللہ کے سامنے، حضرت ہماری یہ قصور ہمارا ہے، اور پھر ہم شکایتیں کریں کہ ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ اس کے طریقہ ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اب دنیا کے اندر کسی مالدار کے پاس جانا ہے تو ہم سوچتے ہیں وہ اس کا کب وقت ہوتا ہے، وہ گھر میں ملیں گے یا نہیں ملیں گے، یا فیکٹری میں ملیں گے یا آفس میں ملیں گے، باہر کوئی سیکرٹری ہوگا وہ بھیجے گا نہیں بھیجے گا، ڈائریکٹ نہیں جا سکتے یا کسی اور کے ذریعے سے جائیں گے۔ تو یہ تمام ایک معمولی دنیا کا ایک مالدار کے پاس جانے کے ہم پلاننگ کرتے ہیں۔ پھر اس سے بڑا اگر کوئی بڑا مالدار ہو، اس سے کوئی بڑا ہو، سی ایم ہو کوئی ہو، تو اس کے لیے ہم کیا کیا ترکیبیں کرتے ہیں۔ اپنے مسئلے اللہ کے پاس حل کرنے کی اتنی ترکیبوں کی ضرورت ہی نہیں، بس یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، 4 رکعت نماز پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے یا توبے کی نماز پڑھے، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، پھر دیکھیں اللہ کیسے مسئلہ ہے۔ یہاں کوئی سیکرٹری نہیں ہے، یہاں کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ دن میں آؤ، رات میں آؤ، فلاں وقت آؤ، نہیں۔ اللہ کے یہاں کوئی آفس نہیں، آپ جہاں چاہے جنگل میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، اپنی آفس میں ہو، اللہ سے رو لگاؤ، اللہ سے معافی مانگو۔
اگر اجتماعی طور پر ہر مسلمان انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہو جائیں تو دیکھیے اللہ ہمارے کیسے مسئلہ فرمائے. آج وہ کتنے پریشان ہے, کوئی اپنے حالت کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے, کوئی اپنے کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہے, کوئی اپنے بیوی بچوں کے لیے پریشان ہے, کوئی آدمی اور کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے. ایک نوجوان نماز کو آتا ہے اور کوئی مسئلہ اس کا ہے تو ہر نماز میں آتا ہے اس باجی سے, اس بندے سے, اس کو کیا سمجھ میں آتا ہے, اور امام صاحب ہیں تو اسے آ کر ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ میرا مسئلہ آپ دعا کر جائیں. اللہ اتنا تو عقیدہ ہے اس نوجوان کو کہ یہ امام ہے, ان سے دعا کی درخواست. تو اس لیے کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہوتے ہیں تو پھر علماء کے پاس آتے ہیں اور اس طرح کی دعا کی درخواست کرنی چاہیے, لیکن آپ ڈائریکٹ اللہ کے پاس چلے جائیں. جہاں وہاں کوئی سیکرٹری نہیں ہے, وہاں کوئی آپ کو فرشتہ نہیں روکے گا, کوئی آپ کو نہیں روکے گا. اور یہ دروازہ اللہ کا ہر وقت کھلا ہوا ہے. آ جاؤ بازا بازا آجان چے ہستی باجا گر کبلو گفت رستی بازا بازا بازا, آ جاؤ میرے دربار میں, آ جاؤ. چاہے تو کتنا بڑا بنے گا ہو, تو چاہے تو کافر ہو, بت پرست ہو, متکبر ہو, کچھ بھی ہو, آ جاؤ میرے پاس, میں تمہیں تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہوں. تو یہ آیت بہت ہی زبردست آیت ہے, شیخ الحدیث نے بھی لکھا ہے. تو اس لیے میرے دوستو ہمارے مسائل, میری ماں اور بہنی بھی اگر سن رہی ہیں تو سن رہے ہیں کہ اچھی طرح اپنے مسائل اپنے گھروں کے اندر پردے کے اندر لے کر اپنے مسائل خود حل کر سکتے. اللہ ہمارے مسائل کا حل کرنے والا ہے, وہ مسبب الاسباب ہے. جس طرح مانگنا ہے اللہ سے ویسے مانگ, گڑگڑاؤ اللہ کے سامنے, وہ گڑگڑاؤ. دیکھیے اللہ مسئلہ کیوں نہیں حل کر سکتے. اللہ نے فرمایا لوجد اللہ توابا رحیما, اسے استغفار شرط ہے. استغفار کرے, معافی مانگے, 2-4 رکعت صلاۃ الحاجت صلاۃ التوبہ پڑھے, پھر اللہ سے مانگے, اللہ سے ہم نے گڑ گڑایا, بڑے سے بڑا آپ کا مسئلہ کیوں نہ ہو, اللہ حل ضرور فرمائیں گے. لوجد اللہ توابا رحیما, بہرحال یہ آیت بہت ہی اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو ہمارے ہر مسائل اللہ تعالیٰ حل فرما دے, اللہ کی طرف رجوع ہونے کی, متوجہ ہونے کی, اور ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان پر خاتمہ فرمائے. آمین.